بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین آمین۔ ہمارا مطالعہ مسیحیت سیشن جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی چوتھی نشست ہے اور اس کے اندر ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ 3 کلاسز کے اندر ہم جو ہے ان کے بارے میں 29 سلائیڈ کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج جو ہے ابھی ہمارے پاس ابھی بھی 22 سلائیڈ موجود ہیں، تو کوشش ہے کہ آج ہی اس کو ختم کر لیا جائے، کیونکہ موضوع بہت طویل ہوتا جا رہا ہے۔ کہ میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حوالے سے جو ہے بریفلی پڑھایا جا سکے۔ تو کل ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کیے تھے ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، اور قرآن کریم کے متعلق جو ہے وہ کون سا بیٹا تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کیا تھا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو ہم دیکھ رہے ہیں، ازروئے قرآن اور ازروئے بائبل۔ تو اس میں اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو شخصیت تھی وہ ازروئے بائبل، تو اس کو مسخ کر دیا گیا، لیکن قرآن کریم چونکہ عصمت انبیاء کا محافظ ہے اور نگہبان ہے، تو لہذا قرآن کریم ان کی شان کو، رفعت کو اور ان کے مقام نبوت اور رسالت کو بیان کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بائبل جو ہے وہ ایسا کوئی بیان نہیں کرتی، بلکہ بائبل نعوذ باللہ ان کو جو ہے ایک بیاباں میں رہنے والے شخص سے تعبیر کرتی ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو پہلا مقام و مرتبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹے بیٹے تھے۔ اب پہلوٹا بیٹا کہتے ہیں آدمی کا وہ بیٹا جو سب سے پہلا پیدا ہونے والا بیٹا، تو وہ پہلوٹے بیٹا کہلاتا ہے۔ اچھا، تو اب جو پہلوٹا بیٹا ہوتا ہے وہی اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک آدمی کی دوسری اولاد نہیں ہوتی تو اس کا جو پہلوٹا ہے وہی اکلوتا کہلائے گا۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ بائبل کے مطابق بھی قربانی جو ہے وہ اکلوتے بیٹے کی ہوئی تھی، تو لہذا سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلوٹا ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اچھا، اور پہلوٹے بیٹے کو بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ وہ خاص اہمیت اس لیے حاصل ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، تو فرعون جو تھا وہ اپنی بات پہ ڈٹ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر 10 مختلف قسم کے عذابات بھیجے۔ تو ان میں جو آخری عذاب تھا وہ آخری عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم تمام بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ وہ آج کی رات کو ایک بکرے کا یا بھیڑ کا بچہ ذبح کریں، اور اس کو ذبح کر کے اس کا خون اپنی دروازوں کی چوکھٹوں پر لگائیں، تو رات کو میں موت کے فرشتے کو بھیجوں گا، تو جس چوکھٹ پہ خون لگا ہوگا موت کا فرشتہ وہاں پر نہیں جائے گا، اور جس چوکھٹ پہ خون نہیں لگا ہوگا تو موت کا فرشتہ اس گھر میں گھس جائے گا اور اس کے پہلوٹے بیٹے کو مار دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، تو اس رات تمام بنی اسرائیل کے لوگوں نے جانور ذبح کیے اور ان کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر لگایا۔ تو جتنے بھی اسرائیلی تھے ان کے دروازوں کے اوپر خون لگا ہوا تھا، اور جتنے بھی مصری تھے یعنی جو فرعون کے ساتھی تھے ان کے دروازوں کے اوپر کوئی خون لگا ہوا
نہیں تھا۔ تو جب رات کو موت کا فرشتہ آیا تو وہ مصریوں کے گھر میں گھس گیا اور اس نے جو ہے تمام مصریوں کے پہلوٹے بیٹوں کو مار دیا، فرعون کا بھی پہلوٹا بیٹا مر گیا۔ تو جب مصریوں کے ہر گھر سے جو ہے ان کے بچوں کی لاشیں اٹھی تو فرعون کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ تو فرعون جو تھا وہ کچھ بھی تھا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی تو بہرحال وہ پتا تھا کہ اس کو یہ نبی ہے، تو اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھائی یہ چلے جائیں یہاں سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل جو ہے وہاں سے ملک مصر سے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر نکل گئے۔ تو اس واقعے کی یاد کے اندر یہودی آج بھی عید مناتے ہیں، جس کو عید فصح یا پاس اوور کہا جاتا ہے۔ پاس اوور مانے اوپر سے گزرنا، اور پاس اوور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ بھی جو ہے ان سب کے اوپر سے گزر رہا تھا، تو اس کی یاد میں آج بھی جو ہے یہ عید فصح کو مناتے ہیں۔ اور جو ہے جب ہیکل یروشلم تھا تو اس وقت جو ہے وہ جانور بھی ذبح کیے جاتے تھے۔ اچھا، تو یہ تو سارا کا سارا جو تھا پہلوٹے بیٹے کا جو ہے وہ پہلوٹے لفظ کا پس منظر۔ اچھا، جب یہ سارے کے سارے مصری کے پہلوٹے مر گئے، وہ بنی اسرائیل جو ہے بحفاظت نکل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ بھائی پہلوٹا بیٹا جو ہے وہ میرا ہے، اور جو ہے پہلوٹا بیٹا میرا ہے، اور اس کو میرے حضور لے کر آؤ، یعنی میرے حضور اس کو قربان کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر جو ہے وہ انسانی قربانی تو اللہ کو جو ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اب پہلوٹا بیٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا تھا، لیکن اس کو چھڑایا جاتا تھا، پھر اس کے بدلے فدیہ دیا جاتا تھا، فدیہ دے کے پھر وہ اس کو چھڑایا جاتا تھا۔ تو گنتی کی کتاب کا 18واں باب اور اس کی 15ویں ورس میں لکھا ہے، اچھا یہ پہلوٹا بیٹا صرف انسان کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمہارا جو پھل ہو، تو جو پہلا پھل ہو وہ بھی میرے سامنے لے کر آؤ، اور تمہارا کوئی جانور ہو اور اس کے اولاد ہو تو اس کی جو پہلی اولاد ہے وہ بھی میرے ہیکل کے اندر لے کر آؤ، قربان کرو اللہ کے راستے میں۔ تو بنی اسرائیل کا جو بھی فصل اترتی تھی، تو فصل کا جو بھی پہلا پھل ہوتا تھا اس کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ 10واں حصہ تو وہ الگ نکلتا تھا، لیکن جو پہلا پھل ہوتا تھا وہ ہیکل کے اندر وہ یا مسجد اقصی کے اندر وہ لایا جاتا تھا۔ تو جس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلوٹا جانور اور پہلوٹا پھل لانے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا تھا، تو اسی طرح اس نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ بھائی اپنا پہلوٹا بیٹا جو ہے خدا کے حضور لے کر آؤ، اور پھر اس کا فدیہ دے کے جو ہے اس کو چھڑا لو۔ اچھا، حتیٰ کہ اور پہلوٹے کا حکم اس قدر خاص تھا کہ جو ناپاک جانوروں کے جو پہلوٹے ہوتے تھے نا، ان کو بھی اللہ جو ہے وہ ہیکل کے اندر لایا جاتا تھا، اور پھر ان کے بدلے بھی فدیہ دیا جاتا تھا۔ تو رات کے اندر لکھا ہے ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، جتنے پہلوٹی کے بچے ہیں، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، وہ سب تیرے ہوں گے۔ ہر انسان پہلوٹوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا، اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹے بھی فدیے سے چھوڑ دیے جائیں۔ گنتی کی کتاب 18واں باب اور اس کی 15ویں ورس۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے مال میں سے پہلوٹے مال کو اپنے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پہلوٹے فرزند تھے، تو جو پہلوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کے جو ہے والدین کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو اور تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تو بہت بعد میں ہوئی ہے، 14 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جن کو ذبح کے لیے لٹایا گیا۔ اچھا، اب یہ جو پہلوٹے کو جو فضیلت اور استحقاق حاصل تھا، وہ کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی جو اگر کسی شخص کے زیادہ اولاد ہوتی تو زیادہ اولاد ہونے کے باوجود جو اس کا پہلوٹا بیٹا ہوتا تھا، جو پہلی کا بیٹا ہوتا تھا، اس کا مقام و مرتبہ دوسری اولاد سے جو ہے بلند و بالا ہی رہتا تھا، چاہے وہ اس آدمی کی جو ہے وہ کسی بھی بیوی سے پیدا ہو۔ تو استثناء کے 21ویں باب کی
15ویں 16ویں 17ویں ورس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہلوٹا بیٹا تھا، چاہے وہ آدمی کی محبوبہ بیوی ہو یا غیر محبوبہ، تو جو ہے وہ سب اس بارے میں برابر تھی. اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو، اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں، اور پہلوٹا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو، تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر، جو فی الحقیقت پہلوٹا ہے، فوقیت دے کر پہلوٹا نہ ٹھہرائے. یعنی ایک بیوی آدمی کو پسند ہے، دوسری ناپسند ہے. اب جو ناپسند بیوی ہے، پہلے اولاد اس کے ہو گئی، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ سپیریئر ہوگا. جب وہ جس بیوی سے اس کو محبت ہے تو، اور اس بیوی کے بعد میں اولاد ہوئی، تو کتنا ہی آدمی کوشش کر لے، لیکن جو پہلا بیٹا ہو گیا اس کو جو ہے، تو بس زیادہ حق جو ہے اسی کو رہے گا، پہلوٹی کا حق. وہ دوسرے کو پہلوٹی کا حق نہیں مل سکتا. جو پہلوٹا بیٹا ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ مال بھی جو ہے وہ زیادہ ملا کرتا تھا. یہ جو ہے رواج تھا بنی اسرائیل کے اندر نا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ پہلوٹا ہونے کا حق جو ہے کسی طور بھی ان سے الگ کیا نہیں جا سکتا. اور پھر جو پہلوٹے کا جو نذرانہ تھا اس کو قربانی کی اعلیٰ ترین شکل سمجھا جاتا تھا. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو ہے وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنا جانور بھی جو ہے ہیکل کے اندر لے کر آتے تھے. اسی طریقے سے وہ اناج یا پھل جو ہوتا تھا وہ بھی ہیکل کے اندر لاتے تھے. خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 26ویں ورس میں لکھا ہے، اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا. تو یہ خدا کا حکم تھا، اور یہ 2 سے 3 جگہ تورات میں مقررن جو ہے مذکور ہے. تو لہذا جو پہلوٹا بیٹا جو تھا وہ اس کو ایک خاص حق بھی حاصل تھا، اور اس کو جو ہے دوسری اولاد کے اوپر فوقیت تفوق بھی حاصل تھا، اور اس سے یہ فوقیت اور برتری جو ہے کسی بھی طریقے سے چھینی نہیں جا سکتی تھی. اور پھر بائبل کے اندر دوسرے مقام پر جو ہے پہلوٹے بیٹے کی قربانی کی مثال بھی موجود ہے. سلاطین کی دوسری کتاب 3 باب اور 27ویں ورس. تب اس نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا، اور اسے دیوار پر 100 ختنی قربانی کے طور پہ گزرانا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے حضور اگر پہلوٹے کسی بیٹے کو بھی قربان کیا گیا تو وہ پہلوٹا بیٹا ہی تھا، دوسرا بیٹا نہیں تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے پہلوٹے بیٹے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا مقام و مرتبہ تھا، اور وہ اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے انعامات کیے. امید ہے کہ یہ ساری بات جو ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. میں نے بہت شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تفصیل ہو ہی گئی. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات اور آ گئی ہے ذہن میں، تو یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہوتے ہیں، اب بائبل قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لٹایا اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، پھر دوسرا بیٹا ہوا. بائبل یہ کہتی ہے کہ اسماعیل اور اسحاق دونوں موجود تھے، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا تھا، وہ بیاباں میں رہ رہے تھے، وہ اسحاق علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے. تو تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا کہ اسحاق کو قربان کر دو. تو اگر 2 بیٹوں کے ہوتے ہوئے قربانی کا حکم دیا جاتا تو پھر تو یہ آزمائش ہی نہیں رہتی، جبکہ قرآن کریم اس کو بلائے مبین کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کو کھلی آزمائش تھی. تو جب آدمی کے 2 بیٹے ہوں گے تو اگر خدا بولے کہ بھائی ایک بیٹے کو قربان کر دو، بولے گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک تو پھر بھی میرے پاس ہے. لیکن جب آدمی کا ہو ہی ایک بیٹا اور پھر اس کو قربان کرنے کا حکم دیا جائے تو پھر تو جو ہے ایک آدمی جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے. لیکن سامنے بھی جو ہے وہ خلیل اللہ تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، وقت نبی تھے. تو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آزمایا گیا، اور جو ان کو اس قربانی کے فرض سے خارج کرنے کے لیے اور ان کو میراث ابراہیمی سے خارج کرنے کے لیے جو یہودی جو الزام لگاتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ باندی کی اولاد تھے، اس وجہ سے وہ عہد میں شامل نہیں ہیں.
تو یہ انتہائی فضول اور گھٹیا بات ہے، کیونکہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں، بیوی راخل اور بیوی لیا، یہ ان کی ماموزاد بہنیں بھی تھیں، اور یہ دونوں ان کے نکاح کے اندر تھیں۔ ان میں سے بیوی لیا سے جو ہے بنی اسرائیل کے یہ 6 قبیلوں کی والدہ ہیں، اور بیوی راخل جو ہے یہ 2 قبیلوں کی والدہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی بیوی راخل ہیں۔ تو یہ دونوں خود تورات کے اندر ایک جگہ پہ کہتی ہے، اپنے آپ کے جو ہے وہ اپنے باندی ہونے کا اقرار کرتی ہیں۔ پیدائش کی کتاب 31واں باب اور اس کی 14ویں ورس۔ تب راخل اور لیا نے اسے جواب دیا، کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا حصہ یا میراث ہے؟ کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟ اب غور کریے گا، کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا۔ ہم کو بھی بیچ ڈالا، جب بیچ دیا تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ باندھی ہو گئی۔ تو لہٰذا وہ تو اپنے آپ کو باندھی ہونے کا اقرار کر رہی ہے کہ بھئی ہمیں تو اس نے بیچ دیا ہے، تو جو بک گیا وہ غلام ہو گیا۔ جبکہ بی بی ہاجرہ کے بارے میں ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ ان کو کہیں پر بیچا گیا ہو۔ اچھا، بی بی راخل اور بی بی لیا کی نسل سے جو ہے بہت سارے انبیاء کرام جو ہے پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بھی جو ہے انہی کی نسل سے ہی ہیں، اور یہ دونوں ہی اپنی زبان سے، ہم نے جیسے ابھی اوپر پڑھا، اپنی زبان سے اپنے زر خرید ہونے کا اقرار کر رہی ہیں۔ تو پھر ان کے اقرار کے باوجود بی بی ہاجرہ کو باندھی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ انہوں نے کبھی خود کو باندھی نہیں کہا، اور نہ ہی تاریخی شواہد سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ باندھی تھی، بلکہ وہ تو مصر کی شہزادی تھی، جس کو ہم نے جو ہے ڈسکس کر لیا تھا گزشتہ دنوں میں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ کو تو مصر کے بادشاہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دیا تھا، مگر یوسف علیہ السلام کو بھی جب ہم دیکھیں تو وہ بھی بنی اسرائیل کے جد امجد میں سے، وہ بنی اسرائیل کے 2 قبیلے، منسی کا قبیلہ اور افرایم کا قبیلہ، وہ دونوں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو جو ہے یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے مصر کے اندر غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا، اور تورات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا یوسف علیہ السلام کے آقا کا ذکر ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ازروع تورات انہوں نے ایک عرصہ غلامی میں گزارا۔ اب ان خبیث یہودیوں کو یہ غلامیاں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن جو ہے باطل قلم کی بطالت سے کی ہوئی تحریف ان کو فوراً نظر اس کے اوپر یہ آمنا صدقنا کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے اسلاف نے جو ہے کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہوئے جو ہے بی بی ہاجرہ کو باندھی کہہ دیا، تو یہ آج بھی اسی کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بھائی یوسف کو آپ جو ہے غلام مانو، یا آپ جو بی بی لیا راخل کو غلام مانو، کیونکہ وہ تو تورات ان کے بارے میں بھی کلیم کرتی ہے، تو یہ جو ہے کبھی بھی اس کو نہیں مانے گے، یعنی انہوں نے دوہرا معیار بنا رکھا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات کی میں اور وضاحت کر دوں کہ یہ جو میں نے ایک کنڈیشن لگائی اس کے اندر کہ ازروع تورات یوسف علیہ السلام کو غلام کہا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا بیانیہ اس سے مختلف ہے۔ قرآن کریم کے مطابق جو عزیز مصر جس نے ان کو خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر ہے، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور اس شخص نے جس نے اسے مصر سے خریدا تھا اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا اکرام کرو، اور قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، او نتخذہ ولدا، کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو لہذا قرآن کریم یوسف علیہ السلام جیسے جو ہے بزرگ اور جلیل القدر نبی کو غلام نہیں کہتا، یہ تورات ہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر پریزنٹ کرتی ہے۔ غلام، وہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ عزیز مصر نے ان کو اپنا بیٹا بنا کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ امید ہے کہ یہ ساری بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو پہلوٹا فرزند کا، یہ باتیں تو خیر ضمن ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، کیونکہ یہ پہلے یہ باتیں رہ گئی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلوٹا ہونے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ابھی انشاءاللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سارا کا سارا آف ہو گئے ہیں۔ تو یہ دوسری
جو ہے وہ دوسری سلائیڈ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ نبی اور رسول۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ تو یہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد، وعدے کا سچا کہا گیا ہے، یعنی وہ سچ بولنے والے تھے، جبکہ ہم نے جو ہے وہ گزشتہ کلاس کے اندر پڑھا تھا کہ نعوذ باللہ تورات ان کے اوپر یہ الزام لگاتی، اسماعیل علیہ السلام نے ابھی بھی حضرت اسحاق علیہ السلام نے ابھی بھی بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ وہ جو ان کی بیوی کا معاملہ تھا، کہا کہ میری بہن ہے۔ تو تورات یہ الزام لگاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس قرآن کریم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے صادق الوعد کہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر لگایا گیا الزام نعوذ باللہ سچا ہے، وہ بھی جھوٹا الزام ہی ہے جو تورات میں ان کو لگایا گیا ہے۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کہا گیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے سچے تھے، وکان رسول نبی، اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ تو یہودی جو ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی تو مان لے گا، کوئی نبی یہودی اگر کوئی معتدل ہوگا، لیکن قرآن کریم ان کو ایک اور منصب عطا فرماتا ہے کہ وہ رسول بھی تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ہم دیکھیں تو اسحاق بائبل روح سے دیکھیں تو بائبل جو ہے ان دونوں کو ہی نبی کے طور پہ پریزنٹ نہیں کرتی، لیکن جب ہم قرآن کریم میں آتے ہیں تو قرآن کریم ان دونوں کو نبی تو بتاتا ہے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو رسول بھی بتاتا ہے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام رسول نہیں تھے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے، اللہ کے رسول بھی تھے۔ تو جو ہے نبی جو ہے وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن رسول جو ہے ان میں رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے ان 313 میں سے ایک رسول ہیں۔ پھر ان 313 کے اندر سے جو ہے 5 اولو العزم من الرسل ہیں۔ حضرت چلے یہ تو خیر الگ موضوع چلے جائے گا، بہرحال تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے قرآن کریم نے جو ہے رسول بھی بتایا ہے اور نبی بھی بتایا ہے، جبکہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کو قرآن کریم نبی کی تو تصدیق کرتا ہے لیکن ان کی رسالت کی تصدیق نہیں کرتا۔ یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام رسول تھے اور نبی تھے، لیکن وہ رسول نہیں تھے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اچھا جی، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی۔ ہاں، بیت اللہ کے پہلے امام یا کاہن تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے مکہ مکرمہ کے اندر جو اللہ کا گھر تھا اس کے سب سے پہلے امام تھے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ تو ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی بھی قسم کی کوئی میراث کا دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور نہ ہی ان کے بعد۔ اور اسماعیل علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین نہیں کی کہ تم جو ہے اپنے دادا کی میراث کے اندر حصہ لینا، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ان کی میراث جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف تھے، اور وہ ساری کی اور جو تھی وہ ان کی جو میراث تھی وہ روحانی میراث تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے مطابق بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان دونوں بھائیوں کے درمیان کبھی بھی میراث کا جھگڑا نہیں ہوا،
یہ تو یہودی کاتبین کی شرارت ہے اور ان کی نفرت انگیزی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک انتہائی شرمناک قصہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ ٹھٹا کیا، اس کا مذاق اڑایا، تو لہذا اس بات پہ جو ہے برنگے افتاح ہو کے ان کی والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے نکلوا دیا۔ پیدائش کی کتاب کا 21واں باب ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی، اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹے مارتا ہے، تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ تو اب یہاں پر ایک بات یہاں پہ یہ جو ورس نمبر 9 ہے 21ویں بات کی، اس کا آپ ترجمہ مختلف ورژن کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو مختلف ترجمہ ملے گا۔ تو یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے موکنگ انگلش کے اندر، کہ وہ جو ہے ہنسی مذاق کرنا، موکنگ کے معنی ہنسی مذاق کرنے کے ہیں۔ تو ایک 2 سال کا بچہ، ایک گول ٹول سا اتنا پیارا سا، جو اور اس کا بھائی اس کو گود میں لے کے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، اس کو جو چھیڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو یہ کوئی ایک اچنبے کی بات نہیں ہے۔ جو ہے ہر جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو ہے ان کے کوئی چھوٹا بھائی ہوتا ہے یا گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 1-1.5 سال کا، 3-4 سال تک کے بچے سے بھی لوگ جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تفریح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اگر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیا، اس کے ساتھ کھیل لیا، تو یہ کوئی ایسی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جو ہے بی بی سارہ کو جو ہے وہ گوار ہوتی، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں کوئی ان کے بچوں کو پیار کر اور ساتھ جو ہے وہ کھیلے۔ تو بی بی ہاجرہ جیسی جو ہے بی بی ہاجرہ کی عظیم خاتون جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ اہلیہ تھی، ان سے جو ہے ایسا کسی بھی توقع کی جو ہے وہ توقع نہیں رکھی جا سکتی ایسے سلوک کی کہ انہوں نے جو ہے ایسا کیا ہوگا، بلکہ ساری کی ساری یہودیوں کی جو ہے شرارت انگیزی ہے جو انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ منسوب رکھی ہے۔ 1 منٹ ویٹ کیجئے، میرے کو کال آ رہی ہے۔ اچھا جی، امید ہے کہ جو ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد بائبل یہ کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان دونوں ماں بیٹے کو جو ہے اپنے گھر سے نکال کے رخصت کر دیا۔ اچھا، اب بائبل پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ جو تھے وہ کوہ فاران کے بیاباں کے اندر جو ہے یہ جا کر آباد ہو گئے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے الگ رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ہبرون کے اندر رہ رہے تھے یا الخلیل کے اندر رہ رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اس کے جنوب میں واقع فاران کی وادی کے اندر یا مکہ کے مکرمہ کے علاقے کے اندر رہ رہے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت، چلے یہ تو ہو گیا ازروئے بائبل۔ اب ہم قرآن کے بیانیہ دیکھیں تو قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں کو آپ مکہ کے بیاباں میں چھوڑ کر آ جاؤ، اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بیٹے کو۔ تو اللہ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے، اور ان کی جو اہلیہ تھی بی بی ہاجرہ، وہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی اللہ والی خاتون تھی، کیونکہ ایک نبی کی بیوی تھی، تو انہوں نے بھی جو ہے اللہ کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دیا۔ تو پھر یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الگ ہو گئے، اور پھر یہ ساری زندگی جو ہے الگ ہی رہے، اور مکہ کے اندر ہی رہے، اس مکہ کے اندر جہاں پہ اللہ کا پہلا گھر تھا، بیت اللہ تھا، جس کی بنیادیں اس وقت ختم ہو چکی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت سے بھی جو ہے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ 1 منٹ میں آپ کے سامنے آیت پڑھ دوں،
ہاں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ جب ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اس گھر کی، تو یہاں پہ جو قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے کہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بنیادیں ڈال نہیں رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں پہلے ہی موجود تھی۔ صاحب جلالین نے بھی جو ہے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ تو حضرت جو اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کو اسی مکہ کی وادی میں اس گھر کے پاس اللہ کے پاک گھر کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر اللہ کے حکم سے چلے گئے، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام الگ ہو گئے، یعنی ان کو اولاد ابراہیم سے سیپریٹ کر دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح کی ایک سیپریشن ہم جو ہے وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جو بائبل کے مطابق بنی اسرائیل کے 13 قبیلے تھے، یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قبیلہ تھا اس کو ایک کے بجائے 2 کاؤنٹ کیا گیا۔ ایک یوسف علیہ السلام کے بیٹے منسی کی طرف منسوب ہے اور دوسرا افراہیم کی طرف منسوب ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا قبیلہ 2 میں ہو گیا تو ان کے 12 بھائی تھے، تو جو ہے اس طرح سے یہ 13 قبیلے بن گئے۔ تو اب یہ جو 13 قبیلے تھے ان میں سے جو لاوی کا قبیلہ تھا، لاوی جو ہے یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ بیٹے کا نام تھا، تو لاوی کی قبیلے کو الگ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے تورات کے اندر فرمایا کہ اس قبیلے کی میراث میں خود ہوں۔ تو اس کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فلسطین کے مختلف علاقے دیے گئے کہ فلاں قضات کی کتاب میں ساری کی ساری تقسیم موجود ہے، فلاں قبیلے کو فلاں علاقہ، فلاں قبیلے کو فلاں علاقہ، فلاں قبیلے کو فلاں علاقہ، لیکن لاویوں کو باقاعدہ کوئی جگہ نہیں دی گئی کہ یہ تمہاری میراث ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی میراث میں خود ہوں۔ پھر یہی لاوی کا قبیلہ جو ہے آگے چل کے بنی اسرائیل کا مذہبی پیشوا بنا، اور مذہبی قیادت و سیادت ان کے حصے کے اندر آئی۔ لہٰذا جو بنی اسرائیل کے جتنے بھی جو ہے امام بنتے تھے ان کے، یا ان کے جو علماء تو نہیں کہہ سکتے، ان کے جو مذہبی پیشوائیت تھی اور ہیکل کا جو جتنا بھی انتظامی امور تھے وہ سارے کے سارے لاویوں کے پاس تھے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ان 12 میں سے لاوی کے قبیلے کو الگ کر لیا اور اس کو بنی اسرائیل کی مذہبی پیشوائیت دے دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی الگ کر لیا تھا اولاد ابراہیم میں سے۔ استثنا کی کتاب کا 10واں باب اور اس کی 8ویں ورس جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لاوی کے قبیلے کی جو ہے وہ سیپریشن ملتی ہے، اور کس وجہ سے کی گئی تھی یہ بھی وہاں پہ ذکر موجود ہے۔ اس موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلے کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے جیسا آج تک ہوتا ہے۔ اسی لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی، کیونکہ خداوند اس کی میراث جیسا خود خداوند تیرے خدا نے اس سے کہا۔ اب اگر ہم لاوی کی جگہ اسماعیل کو لگا لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند نے اسماعیل کے قبیلے کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے گھر کے قریب رہے، خداوند کے حضور کھڑے ہو کے اس کی خدمت کرے، یعنی اللہ کے گھر کی خدمت کرے، جیسا کہ قرآن مجید بھی آگے بیان کرتا ہے، اور اس کے نام سے برکت دیا کرے۔ برکت دینے سے مراد یہ کہ نمازیں پڑھائے جیسا کہ آج تک ہوتا ہے۔ اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کو کوئی حصہ یا میراث ان کے بھائیوں اسحاق کے ساتھ نہیں ملی، کیونکہ خداوند ان کی میراث خود ہے۔ تو لہذا جس طرح لاوی کے قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر لیا تھا باقی قبیلوں میں سے، ان کو کوئی میراث نہیں ملی، بلکہ ان کی میراث جو تھی وہ روحانی میراث تھی، ان کو علم کی میراث تھی، اور ان کی میراث اللہ تعالیٰ خود تھا۔ تو اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی میراث بھی جو تھی وہ بھی خود ذات باری تعالیٰ تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا اپنے بھائیوں سے جو ہے میراث سے خلیل کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں مانگا، اور نہ ہی اس بات پہ جھگڑا کیا، جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ طویل عرصے تک جو ہے اس میراث کے لیے سر پھٹول کرتے رہے، اور آج بھی انہوں نے جو ہے اس بات پہ ادھم مچا رکھا ہے کہ یہ فلسطین کی سرزمین جو ہے وہ ہمارا ملک ہے ہی ہے۔ اچھا، اب بنی اسماعیل ایسا بھی نہیں تھے کہ وہ بالکل کمزور قبیلہ تھا۔ ہم گزشتہ کلاسوں کے اندر ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ انتہائی طاقتور تھے، اور جو ہے وسیع و عریض جو ہے وہ ملک کے اوپر پھیل چکے تھے، اور تجارتی روٹس کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔
تو یہ لوگ ان کے اندر اس قدر طاقت، قوت اور اہلیت تھی کہ یہ بزور بازو اور بزور تلوار یہ اپنا حق اور میراث لے سکتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے نہ ہی اپنا حق یا میراث جو ہے بنی اسرائیل سے مانگنے کی کوشش کی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ کیا، اور نہ ہی آج تک کوئی ایسا دعویٰ کیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی جو میراث تھی وہ ہمیں دی جائے یا ہمیں تقسیم کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسماعیل کی میراث جو تھی وہ خود اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہیکل یروشلم کے اندر جو ہیکل بنایا گیا تھا، تو اس کے اندر جو قربان گاہ بنائی گئی تھی اس کا رخ بھی جنوب کی طرف تھا۔ بائبل کے اندر جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے، آپ اگر جنوب لکھ کے اپلیکیشن پر سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے صاف طور پہ واضح آ جائے گا کہ جو ہے کہاں پہ وہ آیات موجود ہے یہاں پہ قربان گاہ کا ذکر جو ہے وہ جنوب کی طرف کر کے بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قربان گاہ پہ جو جانور ذبح کیے جاتے تھے ان کا رخ جنوب کی طرف ہوتا تھا، اور یروشلم کے جنوب میں جو ہے ٹھیک یہی بیت اللہ، اللہ کا گھر واقع تھا۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کی جتنی بھی قربانیاں دی جاتی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے اسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دی جاتی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کو جو ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جہاں پہ کہ وہ جو ہے تم جو ہے وہ جنوب کی طرف قربانی کرو، جہاں جنوب کے اندر مکہ شہر واقع تھا، دنیا کا سب سے پہلا گھر جو ہے خدا کا وہاں پر موجود تھا۔ اور پھر یہ مکہ شہر ہی تھا جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، مکہ شہر کے قریب ہی جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے قربانی کے لیے لٹایا تھا، اور اسی قربانی کی یادگاری ان کی نسل میں بھی جاری رہی، جس کا ذکر بائبل بھی کرتی ہے۔ اور پھر ہم نے یسایہ نبی کی کتاب کا وہ 60واں باب جو ہے گزشتہ کلاسوں کے اندر جو ہے معمولی سامنے ڈسکس کیا تھا، جہاں پہ مدیان اور ریفا کی سانڈیوں کا ذکر تھا کہ وہ سبا سے آئیں گے، سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے، یعنی یہ لوگ واحد لوگ ہیں۔ اب ہیکل یروشلم کے اندر کبھی بھی مدیان اور ریفا کی سانڈیاں نہیں آئی۔ مدیان اور ریفا جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں جو بنی قطورہ سے ہوئے، جو ان کی تیسری بیوی تھی۔ تو یہ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ یروشلم کے ہیکل کے اندر نہیں آئے، اور نہ ہی انہوں نے آ کے قربانی کی، بلکہ ہیکل یروشلم کے اندر تو جو ہے غیر یہودی کا داخلہ ہی سختی سے منع تھا، اور اس کی سزا جو تھی وہ قتل تھی، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ لکھ کے رکھا تھا کہ ہیکل کا جو حرم کا علاقہ ہے یہاں پہ کوئی غیر یہودی نہیں آئے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ایسے میں مدیان اور ریفا کی سانڈیاں تو اس گھر میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نیابوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، اور میں اپنے شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا۔ تو ہیکل یروشلم کو تو کبھی بھی جلال ملا ہی نہیں ہے، اس کو تو بار بار لوٹا گیا، بار بار اس کو تاراج کیا گیا، بار بار تہس نہس کیا گیا، اور 2000 سال سے تو اس کا جو ہے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو شوکت کے گھر سے مراد مسجد الحرام ہے یا بیت الحرام ہے، جس کا ترجمہ جو ہے شوکت کا گھر کیا گیا ہے۔ اور کیدار جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، نیابوت جو ہے وہ بھی ان کے بیٹے کا نام ہے۔ کیدار کی بھیڑیں، نیابوت کے مینڈے جو ہے ہزاروں سال سے جو ہے مکہ کے اندر ذبح ہو رہے ہیں، جہاں پہ اللہ کا پہلا گھر تھا، اور جہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس کے پہلے امام تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل کے اندر جو ہے اب یہ جو اس آیت کے اندر مدیان، ایفا اور سبا، ان تین بندوں کا جو ذکر آیا ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بنی قطورہ ہیں۔ اچھا، یہ جو اولاد، یہ مدیان، ایفا اور سبا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بھائی ہوئے، کیونکہ جو ہے وہ تیسری بیوی سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی سے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے یہ جتنے بھی جو سوتیلے بھائی تھے یہ یمن میں جا کے آباد ہو گئے تھے، وہ کیدار اور نیابوت جو تھے یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب ان سب قوموں کا ایک مذبح کے اوپر قربانیاں لانا، وہ کتاب مقدس کا، یسایہ نبی کا اس مقام کو مذبح کہنا، ایک انتہائی روشن دلیل ہے کہ یہ قربانی کا جو خاص مقام تھا وہ مکہ مکرمہ تھا، جہاں پہ سیدنا
اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پہلے گھر کے امام جو ہے اللہ کے پہلے گھر کی امامت کر رہے تھے۔ اچھا، اب یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو اتنا بڑا مقام و منصب دیا گیا، اور پھر یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں کیوں بٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ اسحاق علیہ السلام کو بھی یہاں پہ جو ہے بھیج دیتا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین میں رکھتے تاکہ جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو خاص طور پر مکہ میں کیوں بٹھایا گیا؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے جو ابھی تک جو ہے کسی طالب علم نے ابھی تک نہیں کیا۔ تو اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو علاقہ دیا تھا تبلیغ کے لیے اور محنت کے لیے، وہ سارا کا سارا عرب کا، حجاز کا، یمن کا اور حجر موت کا علاقہ تھا۔ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہی علاقوں کے اندر مبعوث ہوئے تھے۔ تو ان کا جو وجود مسعود تھا وہ مختلف قوموں اور ان مختلف علاقوں کو ملانے کا، ان کو جوڑنے کا ذریعہ تھا۔ اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ یہ علاقے کیسے جڑے ہوئے تھے، یہ ابھی ہم آپ کو اب اس کے لیے ہم تھوڑا سا جغرافیائی نقشے کا جائزہ لیتے ہیں تو ابھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہاں، اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش عراق کے اندر ہوئی، اور عراق سے جو ہے وہ انہوں نے ہجرت فرمائی اور جو ہے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جو ہے عراق اور فلسطین دونوں سے ہو گیا۔ دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ وہ مصر میں پیدا ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ سالوں سال تک فلسطین میں رہتی رہی، پھر وہ شام کے علاقوں میں رہیں، اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ میں آ کے آباد ہو گئی۔ پھر مکہ کے اندر جب یہ آ کے آباد ہوئی تو کچھ دن کے بعد جو ہے قبیلہ بنو جرہم آ گیا۔ یہ قبیلہ بنو جرہم جو تھا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا عیسو جو تھا، جو یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، یہ عیسو کی اولاد میں سے تھا۔ تو بنو جرہم جب یہ آ کے آباد ہو گیا، اور بنو جرہم کے لوگ جو تھے بڑے طاقتور تھے، اور یہ عرب کا جو یہ حکمران قبیلہ تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہاں پہ شادی ہو گئی، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے بنی عیسو کے داماد بن گئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سینٹرل پوائنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا جو جہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنا تبلیغی مرکز جہاں پہ قائم کیا تھا بیت اللہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، وہ ایسی جگہ تھا جہاں پہ ایک طرف مصر تھا جو کہ ان کا ننیال ہے، دوسری طرف عراق ہے جو ان کا ددیال ہے، ایک طرف شام ہے یا فلسطین کا علاقہ جہاں پہ ان کے بھائی سیدنا اسحاق علیہ السلام رہ رہے ہیں، چوتھی طرف یمن کا علاقہ ہے جہاں پہ ان کے بھائی بنو قطورہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا ایک سینٹرل پوائنٹ تھا جہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنی دعوت کا اس کو مرکز بنایا، اور پھر جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے حضرت یہ عیسو بن اسحاق علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، اور یہ عیسو کی اولاد جو تھی یہ اٹلی کے کنارے تک جو ہے یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے، اور یہ بڑی تعداد میں تھے جن کو ادوم بائبل کے اندر ادومی النسل کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پورے خطے کو جوڑ کے رکھنا تھا، اور جو ہے اس پورے مکہ وادی مکہ کے ذریعے جو ہے اس پورے خطے کو جو ہے وادی مکہ کو جو ہے نور و ہدایت کا مرکز بنانا تھا، اور جو ہے وادی مکہ کے ذریعے اس پورے علاقے کو نور ہدایت سے روشن کرنا تھا، اور آخری نبی کو بھی اسی علاقے میں مبعوث کرنا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ وادی مکہ کے اندر رکھا تاکہ ان کے ذریعے جو ہے اس پورے علاقے کے اندر جو ہے توحید کا پرچم جو ہے بلند کیا جا سکے، اور ایسا ہوا بھی۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ ذہن میں آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ یہ جو قربانی کا جو مقام تھا جہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، اس کی ایک نہایت واضح اور روشن دلیل، ایک یہ بھی دو دلیلیں یہ بھی ہیں کہ وہ مینڈا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا گیا، جس کو قرآن کریم نے جو ہے ذبح عظیم کہا ہے کہ یہ عظیم جو ہے ذبیحہ تھا، اس کے سینگ
جو ہے سینکڑوں سال تک جو ہے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، حتیٰ کہ 64 ہجری کے اندر بیت اللہ کے اندر جب آگ لگی خانہ کعبہ کی عمارت کو تو وہ سینگ جو ہے اس کے اندر جل گئے، وگرنہ وہ سینگ جو ہے تقریباً 2300 2400 سال تک جو ہے وہ 2500 سال تک وہ جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ کے ساتھ۔ تو ان سینگوں کا وہاں پہ موجود ہونا اس بات کی انتہائی واضح دلیل ہے کہ جو ذبح کے فرزند تھے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنے گھر کی زیارت کرائے تو آپ وہاں پہ مقام ابراہیم کو دیکھیں گے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئی یہ پتھر بھی جو ہے ان بلند ہوتا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں کے قدموں کے نشان اس کے اوپر ثبت ہو گئے، نقش ہو گئے۔ اور آج بھی آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے آپ سب کو، تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی اس پتھر کے اوپر موجود ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے چاندی کا غلاف چڑھا دیا گیا ہے، لیکن قدموں کے نشان کی زیارت آج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس پتھر کی یہاں پہ موجودگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذات اقدس کے یہاں پہ آنے کی جو ہے واضح نشانی ہے، جس کا بائبل کوئی تذکرہ نہیں کرتی۔ اور پھر ایک اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس اللہ کے اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب کی زبان کے اوپر ایک کلمہ ہوتا ہے، یا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ہر حاجی چاہے وہ عمرہ کرنے آئے چاہے وہ حج کرنے کے لیے آئے، وہ اسی کلمے کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہاں پہ پہنچتا ہے۔ اور یہی کلمہ ہمیں جو ہے بائبل کے اندر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نظر آتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کا 22واں باب اور اس کی 11ویں ورس کے مطابق جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تو آسمان سے فرشتے نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میں حاضر ہوں۔ اور میں حاضر ہوں کو اگر ہم عربی کے اندر کہیں تو اس کا یہ ٹھیک ٹھیک لبیک اللہم لبیک کا ترجمہ ہے۔ تو لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے جو ان کی زبان پہ کلمات تھے وہ یہی کلمات تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ میں تیرے حکم کے آگے حاضر ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کو تا قیامت آنے والے اس اللہ کے گھر کے زائرین کے لیے، اللہ کے گھر کے معتمرین کے لیے جاری کر دیا کہ وہ بھی اسی کلمات ابراہیمی کو دہراتے ہوئے اللہ کے اس پاک گھر تک پہنچے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے پورے کے پورے حج بیت اللہ کو بھی جو ہے اپنی کتاب کے اندر محفوظ کر دیا۔ آپ جو ہے 84واں زبور آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر جو ہے پورا کا پورا جو ہے حج کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس کی میں انتہائی مختصر سی وضاحت یہاں پہ کروں گا کیونکہ جو ہے ابھی 3 ہی سلائیڈ ہوئی ہیں اور ہمارا وقت جو ہے پورا کا پورا اسی کے اندر ختم ہو گیا۔ تو زبور 84 کے اندر لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ اب خدا کے مسکن کی یہاں پہ بات کی گئی ہے پہلی ورس کے اندر ہی۔ تو خدا مسکن کا ترجمہ جو ہے آپ بیت کر لیں، مسکن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اس میں ظرف کا صیغہ ہے، تو بیت اور مسکن ایک ہی بات ہے۔ تو تیرا گھر کیا ہی دلکش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون سے گھر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب داؤد علیہ السلام یہ زبور پڑھ رہے تھے اس وقت ہیکل یروشلم دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اس کی تعمیر شروع کرائی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر وہ مکمل ہوا۔ تو
لشکروں کے خداوند تیرا مسکن، کون سے مسکن کی، کون سے اللہ کے گھر کی بات دلکشی کی یہاں پہ سید حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ کا پہلا گھر تھا، پہلا گھر ہی ہے جسے جو ہے ہم بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ سیدنا داؤد علیہ السلام اسی گھر کی دلکشی کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس گھر کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اور یہ کوئی میرا کلیم نہیں ہے، یہ خود بائبل بیان کرتی ہے کہ سیدنا ابراہیم سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس گھر کی زیارت کی ہے۔ وہ آگے کیا ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ابابیل، آج آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ لے کے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ مغرب کی اذان کے وقت جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں ابابیل پرندے جو ہے آتے ہیں، بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس بیت ابابیل کے اس طواف کی جو ہے سینکڑوں سال پہلے جو ہے داؤد علیہ السلام نے جو ہے پیش گوئی کر دی تھی کہ ان ابابیلوں نے جو ہے تیرے مسکن کے پاس اپنا گھر بنا رکھا ہے، اور یہی ابابیلیں جو ہے وہ اللہ کے گھر کی جو ہے حقیقی محافظ ہوئی۔ جب ابرہا اپنے ناپاک عزائم کو لے کے جو ہے اس نے بیت اللہ کی طرف چڑھائی کی کہ میں نعوذ باللہ اللہ کے اس گھر کو ڈھا کر یہاں پہ ایک کلیسیا اپنے جو لوگوں کو جو ہے اپنے کلیسیا میں بلاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ابابیل کے ذریعے اس کو تہس نہس اور برباد کر دیا۔ قرآن کریم نے بھی اس پورے کے پورے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ یقیناً ہر بیت اللہ کی زیارت کرنے والا ہر شخص مبارک ہے، کیونکہ وہ اس پاک گھر میں رہ رہا ہے جہاں پہ اس کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا مل رہا ہے، جبکہ ایک عام آدمی ہے جو حرم میں نہیں ہے تو اس کو اتنا ثواب نہیں مل رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے مبارکباد کا مستحق وہی ہوگا جو زیادہ اجرت کما رہا ہے، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ اللہ آپ کو وہ مکہ لے کے جائے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی جو ہے طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، سارے جو ہے وہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ دل میں سیون کی شاہراہیں اس سے مراد یہ کہ اس کا دل ہر وقت جو ہے اللہ کی ذات میں لگا رہتا ہے کہ بس اللہ میرے کو اپنے گھر لے جائے، اور یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ جو ہے اللہ مجھے اپنے گھر لے جائے۔ تو سیون سے مراد آسمان بھی ہے، اور بیت اللہ کو بھی جو ہے سیون بائبل کے اندر کہا گیا ہے۔ تو اس آدمی کو بھی مبارک کہا گیا ہے جو اس پاک گھر کی جو ہے زیارت کی تمنا رکھے۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ وادی بکا، اب یہاں پہ مکہ کا پرانا نام جو ہے وہ بکہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات جو ہے موجود ہے۔ تو یہاں پہ پورا کا پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زبور کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں پہ بکہ کا جو ہے پورا کا پورا نام یہاں پہ موجود تھا، لیکن یہودی کاتبین نے جو ہے اس کو جو ہے تبدیل کر دیا۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس کے اندر ہم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو زبور کی آیت ہے اور سورہ آل عمران کی آیت، اس کے اندر بھی اس آدمی کو مبارک کہا گیا ہے جو اس بکہ کے اندر ہے، اور سوری اس بکہ کو یا وادی مکہ کو جو ہے برکت والا اور تمام جہان کی ہدایت کا جو ہے مرکز کہا گیا ہے، اور اللہ کا پہلا گھر بھی جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ اسی وادی کے اندر بنا گیا۔ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ چشموں کی جگہ سے مراد یہ آب زمزم کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پہ زمزم کا چشمہ جاری ہے جس کا فیضان ہزاروں سال سے جاری ہے، اور جو ہے ان گنت لوگ جو ہے انکاؤنٹیبل لوگ جو ہے اس سے فیضیاب ہر سال ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔
یعنی جو بھی شخص جو ہے وہ حج کا ارادہ کر کے اس گھر کی طرف آئے گا تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ طواف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. حالانکہ حج کا فرض جو ہے وہ تو وقوف عرفہ ہے، لیکن وہ سیون میں خدا کے حضور ضرور حاضر ہوگا. اے خدا مند لشکروں کے خدا میری دعا سن، اے یعقوب کے خدا کان لگا، اے خدا اے ہمارے سپر دیکھ اور اپنے ممسو کے چہرے پہ نظر کر. ممسو سے مراد داؤد علیہ السلام ہے کیونکہ وہ خدا کے مسیح ہے، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. دیکھیں جی یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ مکہ کے اس تیری بارگاہ میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. یعنی یہاں پہ ایک دن کی عبادت جو ہے وہ 1000 نماز 1000 دن کی عبادت سے بہتر ہے. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنا زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند تیرا آفتاب اور سپر ہے. خداوند فضل و جلال بخشے گا. ایک لشکر خدا مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ میں حوالہ آپ کو بتا دوں میں. اب حضرت سموئیل کی پہلی کتاب 25واں باب اور اس کی پہلی ورس. ہاں، اور سموئیل مر گیا، سب اسرائیلی جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا اور اسے راما میں اسی کے گھر میں دفن کیا. اور داؤد اٹھ کر دشت فاران کو چلا گیا. اور داؤد اٹھ کر دشت فاران کو چلا گیا. سوال یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ فاران کی طرف کیوں چلے گئے؟ اچھا، اب مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ یہ ساؤل جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سوری جو بادشاہ جو تھا وہ اسرائیل کا بادشاہ داؤد علیہ السلام کا مخالف ہو گیا تھا اور وہ ان کو جو ہے ان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا. تو داؤد علیہ السلام جو ہے وہاں سے اللہ کے حکم سے جو ہے وہاں سے نکل کر فاران کی طرف چلے گئے. اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فاران کا علاقہ جو تھا یہ فلسطین کے اندر ہی واقع تھا. تو اب جبکہ ایسا کہنا درست نہیں ہے. ایسا کہنا درست اس لیے بھی نہیں ہے کہ اگر بادشاہ وہ جو صحرائے سینا کے بیاباں کو اگر فاران کہا گیا ہے تو صحرائے سینا کا بیاباں جو تھا وہ تو بادشاہ کی عملداری میں تھا، تو بادشاہ ان کو وہاں سے جو ہے گرفتار کروا سکتا تھا بآسانی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے دشت فاران کے اندر آرام سے رہے اور بعد میں واپس آئے. اب سوال یہ ہے کہ دشت فاران کون سا تھا؟ تو ہم تالمود کی کتاب ہم توات کی جو پیدائش کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ کوہ فاران کے اندر یا فاران کے بیاباں کے اندر وہ رہ رہے تھے. تو فاران مکہ کا پرانا نام بھی فاران ہے. تو در حقیقت شموئیل کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جو دشت فاران گئے تھے وہ دراصل جو تھے وہ مکہ مکرمہ گئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس پاک گھر کا جو ہے طواف کیا. یہاں پہ اللہ کے آگے اور اللہ کے آگے جو ہے انہوں نے مناجات کی. اور پھر جب وہ یہاں سے لوٹے تو اس گھر کے بار بار آنے کی آرزو کے لیے لوٹے اور یہاں تک انہوں نے آرزو کی کہ میں اپنے خداوند کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. یعنی وہ اس بات کی آرزو کر رہے تھے کہ کاش میں اس گھر کا جو ہے دربان ہی ہوتا. تو پھر انہوں نے جو ہے پوری کی پوری اس گھر کی مداح کے اندر جو ہے پورا کا پورا زبور پڑھا جو ابھی ہم جو ہے آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں. تو اگر جو ہے وہ اور یہ فاران کا جو علاقہ تھا یہ آزاد علاقہ تھا، یہ بادشاہ کی جو اسرائیل کے بادشاہ کی عملداری میں نہیں تھا، اسی لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام داؤد علیہ السلام یہاں پہ نہایت سکون کے ساتھ رہے. ارے یار چلے جی، وقت تو ہمارا ہو گیا ہے. اب یہ کہ زیادہ تفصیل کریں گے تو کلاس پھر جو ہے 2 گھنٹے پہ چلی جائے گی. تو انشاءاللہ کل میری پوری 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 کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے اس کو اس سیشن کو ہم وائنڈ اپ کر دیں. تو آج جو ہے وہ بس بہت ساری باتیں نکل گئی. تو جو ہے اب یہ کہ کوئی سوال ہو تو کر لیں بھائی، ریکارڈنگ روک دیجیے.
ریکارڈنگ روک دیجیے, کوئی